ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, یہ نیپال اور بھارت کے تعلقات میں کیا کوئی نیا موڑ آیا ہے؟ ہر روز ایک نیا موڑ آ رہا ہے. آپ جانتے ہی ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہی ہوں گے کہ نیپال اور بھارت کے درمیان تنازعات تو ہیں. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. لمپیا دھورا ہے, لیپو لیک ہے, کالا پانی علاقہ جو ہے سارا, اور تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1900 کلومیٹر بارڈر ہے. صحیح. اور 5 بھارت کی جو ریاستیں ہیں وہ نیپال کے ساتھ لگتی ہیں. اس میں سکم بھی ہے, ویسٹ بنگال ہے, بہار ہے, اتر پردیش ہے اور اتراکھنڈ ہے. تو نیپال میں پہلے مونرکی تھی, وہ ختم ہوئی. تو پھر 2015 میں نیپال نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن لانے کی سوچی. تو اس میں جی یہ ستمبر 2015 کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے میں نیو دہلی میں ہی تھا. تو بھارت نے کہا کہ جی آپ بے شک کا آئین میں تبدیلیاں کریں, لیکن جو تیرائی ریجن ہے جس میں وہ لوگ رہتے ہیں مدھیشی, جنہیں کہتے ہیں مدھیسی, جن کا یو پی اور بہار کے لوگوں سے کلچرل ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو بھارت نے کہا کہ جی تو مدھیشی جو لوگ ہیں آپ کو ان کو ذرا زیادہ رائٹس دینے پڑیں گے, ان کی سیٹیں آپ زیادہ بڑھائیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فور. یعنی یہ کہ جو انٹرنل معاملہ تھا نیپال کا, اس میں انہوں نے انٹرفیرنس کرنا شروع کر دی. تو نیپال نے پھر ذرا تھوڑا غصے میں دکھایا انہوں نے اپنا, کیونکہ یہ اس کے بعد جب نیپال نے تھوڑا مزاحمت کی تو بھارت نے اکنامک بلاکیڈ لگا دیا تقریباً 6 ماہ کے لیے, ستمبر 2015 سے لے کر مارچ 2016 تک. اچھا, اب کیونکہ نیپال جو ہے لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور نیپال اور بھارت کے درمیان ایگریمنٹس ہیں جہاں پہ ویزا فری ٹریول بھی ہوتا ہے, اور ساتھ سے جو ٹریڈ ہے یا جتنا بھی بھارت نیپال کا جو ٹریڈ ہے وہ بھارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور تقریباً ایک زمانے میں 300-400 ٹرک ڈیلی کراس کرتے تھے, اور تقریباً 21 میرے خیال میں کراسنگ پوائنٹس ہیں, جس میں سے اس بلاکیڈ میں 19 کو بند کر دیا گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی کشیدگی تھی. تو بھارت کے یہ رویے بھی رہے ہیں اپنے ہمسایوں کی جانب سے. لیکن جی نیپال ڈٹ گیا, کیونکہ تھوڑی بہت چائنا کی حمایت بھی اس کو حاصل تھی. تو انہوں نے کہا اگر بھارت نہیں تو چائنا زندہ باد. تو انہوں نے تھوڑا بہت چائنا کی طرف ٹل شروع ہو گیا ان کا. اچھا, اب کچھ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی نیپال نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو ہے نئے نوٹ بنانے تھے 100 روپے کے, پرنٹ کروانے تھے. تو انہوں نے جی یہ کانٹریکٹ دے دیا چائنا کو. اس میں بھارت نے بڑا برا مانا کہ جی آپ نے کس طرح کر دیا, ہمارے تو تعلقات آپ کے ساتھ بڑے زبردست ہیں, ہم بھی ہندو ریاست ہیں, ہم بھی ہندو راشٹر, آپ بھی ہندو راشٹر. لیکن نیپال کے اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کر کے, اچھا, اور کمال کی بات یہ ہے, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا کہ چلیں پرنٹ وہاں سے کروا دیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, جہاں سے اچھی مل گیا ہوگی کوٹیشن. تو یہ ہر دنیا میں ہوتا ہے. اگر ایک ملک $100 لے رہا ہے اور دوسرے ملک نے کہا کہ میں آپ سے $50 لوں گا, تو اٹ میکس اکنامک سینس نا کہ آپ وہیں سے پرنٹ کروائیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس نوٹ پہ انہوں نے, نیپال نے جو نیا سیاسی نقشہ ہے وہ بھی ساتھ اس میں چھپوا دیا, جس میں جتنے بھی تینوں جو میں نے علاقے گنوائے ہیں نا آپ کو, لمپو دھوریا اور لیپو لیک اور کالا پانی, یہ بھی اس نئے سیاسی نقشے میں نوٹ میں آ گئے. اب بھارت میں تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب اس میں بھارت بڑا احتجاج کر رہا ہے اس وقت نیپال سے. نیپال بھی پلینگ این انٹرسٹنگ گیم. چائنا کی جانب ذرا ٹلٹ ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چائنا, کیونکہ جو اکنامک کوریڈور وغیرہ بن رہے ہیں اس میں چائنا از آل آؤٹ ٹو ہیلپ دیز پیپل, دیز کنٹریز. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو چلتا رہے گا, کیونکہ بھارت جو ہے نا بولی تو کرتا ہے اپنے چھوٹے ہمسایوں کو, تو بولی کا سلسلہ شروع ہے. مین وائل میں پریشان بھی ہو جاتا ہوں بنگلہ دیش کو لے کر خاص طور پہ. وہ کیوں؟ کیونکہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے 84 سالہ جو ہیں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس صاحب, مجھے لگتا ہے کہ اب بھارت بھی آہستہ آہستہ کوئی سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں بنگلہ دیش کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. ایک تو جو ان کے حسینہ واجد کے برخوردار ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں تاکہ دوبارہ کچھ راستہ بنایا جائے عوامی لیگ کی واپسی کا. اب
ڈاکٹر یونس صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کو میرے خیال میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ ہم یہ عوامی لیگ ایک فاشسٹ پارٹی تھی اور یہ پارٹی ہے تو اس کو ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے یا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا شیخ حسینہ کے خلاف تو کارروائیاں ہو رہی ہیں جو ان کا انٹرنیشنل کرمنل کوڈ ہے اس پہ یہ سارے معاملات چل ہی رہے ہیں انٹرنیشنل کرائمز کوڈ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یونس صاحب کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ عوامی لیگ کو بین ہی کر دیں. ٹھیک ہے ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, شیخ حسینہ سے ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پاکستان کے نقطہ نظر سے تو بہت ہی زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن عوامی لیگ کی کہیں نہ کہیں پریزنس تو ہوگی نا, کیونکہ پارٹیاں بین کرنے سے تو کام نہیں ہوتے. اور ابھی لوگوں نے یہ سوالات اٹھانا شروع کر دی ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی کہ انتخابات کب ہوں گے, کیونکہ ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں دے رہے ڈاکٹر یونس صاحب, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہوگا یہ کافی طویل مدت کے لیے ہوگا جس میں وہ آئینی تبدیلیاں بھی کریں گے. تو یہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے میں بحیثیت خیر خواہ کے کہ پاکستانی اوور آل ہم چونکہ بنگلہ دیش کا بھلا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا سیٹ اپ ہو وہ بنگلہ دیش کو آگے لے کر جائے, ترقی کرے بنگلہ دیش, اور ساتھ ساتھ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات بھی آگے بڑھیں. ہماری خواہش تو یہی ہے نا. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا بنگلہ دیش کوئی ایسے مس اسٹیپس نہ لے لے جس سے اندرونی طور پہ بھی ایک افراتفری کا عالم ہو, وہاں پہ بھی مسائل کریٹ ہوں پولیٹیکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب کو اپنے ذہن میں کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. انتخابات اگر کروانے ہیں عوامی لیگ کے بغیر کروانے ہیں تو وہ کس طرح ہوں گے, اس کی بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے نا. آپ شیخ حسینہ کو تو بین کر سکتے ہیں, ان پہ آپ ٹرائلز بھی شروع کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عوامی لیگ اگر اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتی ہے شیخ حسینہ کے بغیر یا ان لوگوں کے بغیر جو ماضی میں ان تمام کرائم کے حصے دار رہے ہیں, تو پھر تو عوامی لیگ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے, ری آرگنائز کرتی ہے, تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو تھوڑی بہت اسپیس عوامی لیگ کے لیے رہنی چاہیے تاکہ جمہوریت کو جو عمل ہے, حقیقی جمہوریت کا عمل آگے چلے. اس میں بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی بھی ہو, عوامی لیگ بھی ہو, جماعت اسلامی بھی ہو, جتنی پارٹیاں بھی ہیں سب کو موقع دیا جائے. لیکن اگر بین ہی کرنا ہے تو یہ فیصلے بھی جلدی کر کے جلدی انتخابات کروائیں تاکہ جو انٹرم سیٹ اپ کا معاملہ نہیں ختم ہو. لیکن ابھی تو وہ اصلاحات کی بھی بات کر رہے ہیں نا, تو آئینی اصلاحات کی جو انہوں نے بات کی ہے, سو آئی تھنک اٹ ول ٹیک مور ٹائم. جتنا وقت دیں گے یہ آئین ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیے نا انٹرم سیٹ اپ میں کیونکہ انتخابات جیسے ویسے بھی ہوتے تو رہے ہیں نا. اس کو ٹھیک ہے خالدہ ضیاء صاحبہ نے نہیں مانا, بی این پی نے نہیں مانا, اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا, لیکن اگر آپ ایک عبوری سیٹ اپ کو, جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی عبوری سیٹ اپ تو 3 مہینے کے لیے آتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزار گیا, تو لوگوں کو بے چینی تو شروع ہو جاتی ہے نا کہ کب تک یہ انٹرم سیٹ اپ چلتا رہے گا. اور پھر چونکہ ڈاکٹر یونس صاحب جو ہے کتنا عرصہ تک وہ رہیں گے پرائم منسٹر, آئی ڈو ناٹ نو, چیف ایڈوائزر, تو بنگلہ دیش کے اپنے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ وہ اس عبوری سسٹم سے جلدی آگے بڑھیں اور انتخابات کی جانب جائیں. انتخابات نہیں کرواتے, کوئی اور سسٹم لانا چاہ رہے ہیں, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ بنگلہ دیش آگے بڑھے, پاکستان بنگلہ دیش تعلقات آگے بڑھیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ابھی ہے. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے وقت ہو گیا نا, یہ کب ہوئی تھی, یہ 5 اگست 2000 اس سال حکومت آئی تھی نا بنگلہ دیش میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں بہت انٹرسٹ شو ہو رہا ہے پاکستان کے لیے, صحیح, اور ان کی کرکٹ ٹیم بھی یہاں پہ آئی, بڑا اچھا ایک تھا جیسچر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی جان ڈالیں اس تعلق میں. کیسے؟ کوئی تھوڑے بہت وزٹس کریں. ڈاکٹر محمد یونس کو ہم نے شاید بلا تو رکھا ہے, لیکن اب انسسٹ کریں کہ وہ جلد پاکستان آ جائیں, یا ہمارے فارن منسٹر ہی چلے جائیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے وہاں پہ جو ڈھاکہ میں ہائی کمشنر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس پہ کام کر بھی رہے ہوں گے, لیکن اب چیزوں کو پش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ تو جو حالات ہیں
جس طرح چین کے ساتھ ہم نے کیا yes, تو yes. زیادہ امیدیں That's وابستہ true. نہیں کرتا کیونکہ ہمیں شاید وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہی نہیں رہی کہ ہم چیزوں کو صحیح طور پہ آگے لے کر جا سکیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا 5 اگست کو 2000 اس سال، اب ان باتوں کو ہم آگے لے کر چلیں اس تعلق کو، تاکہ پاکستان بنگلہ دیش جو تعلقات ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں. سو بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تو ہم نے کی پاکستان، بھارت، نیپال کے حوالے سے. اب دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اگر صدر ٹرمپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں. اسٹے ود اس.